شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاثر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والوجد الرضوية والجود التحوية والنخاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، 1436 کا محرم سورہ قصص کی 68 نمبر کی آیت میں اپنی چوتھی گفتگو کو آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیت کے ضمن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یقیناً ذوق اور شوق جو ذکر حسین کا ہے اور حسین ابن علی کے ذکر کی جو لذت ہے وہ آپ کو کھینچ کے یہاں لا رہی ہے. خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر حسین میں اس سال بھی شامل ہیں. خدا پورے سال آپ کو آباد و شاد رکھے اور اسی طرح مسلسل ذکر امام مظلوم کربلا اور ان کے فرش پر ہمیں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ حضرات کی تمام جائز مرادیں بحق شہزادی کونین اپنے در اور کرم سے پورا فرمائے. مل جل کے صلوات بآباد بلند محمد ارشاد رب العزت ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ. تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ پیدا کرنا پروردگار کا کام ہے، خلق کرنا پروردگار کا کام ہے. یہ الگ بات ہے کہ پروردگار نے کبھی متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے واحد کے لیے اور کبھی یہی جمع کے صیغے میں استعمال فرمایا. خلق
اور امر میں تھوڑا فرق ہے، چونکہ مسلسلہ چوتھا سال 2 محرم، تیسرا محرم اور رمضان میں اس منزل کمال تک آپ پہنچ گئے کہ آپ کا لیول تھوڑا ہائی ہے، اور گفتگو بھی آپ کی مدار سے کی جائے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ خلق وہ کریم پروردگار خالق بھی ہے اور امر کا مالک بھی ہے، جبکہ دنیا میں کسی فرد کے اندر یہ دونوں کمال ایک ساتھ پیدا نہیں ہو سکتے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ 2 کمال ایسے ہیں کہ جو ایک وقت میں ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ خلق اسے کہتے ہیں جو ادراجی تدریجی اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو بنایا جائے۔ اللہ خالق ہے، بچہ جو پیدا ہوا وہ 9 مہینے کا، جبکہ وہی پروردگار کہتا ہے کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار تجھے 9 مہینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ زمین اور آسمان کو میں نے 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دن کی ضرورت تجھے کیا پڑی؟ جب تو امر کا مالک ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو 2 لفظ ہے خلقت پروردگار میں، ایک لفظ ہے خلق، ایک لفظ ہے امر۔ خلق اس چیز کو کہتے ہیں جو فوراً نہ ہو، توجہ کریے گا، خلق اس چیز کو کہتے ہیں جو فوراً نہ ہو، منزل بمنزل ہو جائے۔ امر اسے کہتے ہیں کہ جو فوراً ہو جائے۔ دونوں میں ایک فرق پہچانیے میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ خلق وہ چیز ہے جس میں اللہ کے علاوہ مخلوق بھی شامل ہو۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو۔ خلق اس چیز کو کہتے ہیں جس میں خالق کا قصد و ارادہ اور حکم الہی ہوتا ہے، باقی اس میں مخلوق شامل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خلق۔ اور امر وہ ہوتی ہے کہ جس میں مخلوق شامل نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ایک آدمی، ایک پروردگار، یا تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کر سکتا ہے یا فوراً پیدا کر سکتا ہے۔ جو فوراً پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اتنے دنوں، اتنے مہینوں، اتنے وقت کو کیوں لیتا ہے؟ اسے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے جوان بھائی سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ بات آگے بڑھا دوں، اس لیے کہ میرا موضوع ہے، گفتگو کیا ہے؟ نظام عالم میں، نظام الہی میں اختیار امام حسین علیہ السلام۔ میرا خالق، میرا مالک خالق بھی ہے اور امر کا حاکم بھی ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ تو خلق کے کئی معنی ہیں، اس میں ایک معنی میری طرف متوجہ رہیے گا۔ خلق کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ خالق کے ساتھ مخلوق بھی اس میں شامل ہو۔ امر میں خالق، اللہ اکبر۔ خلق میں ایک اور فرق ہے، خلق اسے کہتے ہیں اللہ خالق ہے جب اس نے کچھ خلق کیا تبھی تو خالق ہوا۔ یہ تو وہ شخصیتیں ہیں جنہیں پیدا کرنے کے بعد کہتا ہے خالق میں خالق ہوں۔ اللہ رازق ہے، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، رزق دیتا نہیں تھا تو رازق تھا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ تو میرا خالق وہ ہے جو خالق ہے۔ تھوڑا سا باریک گفتگو ہے، لہذا آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے تاکہ دوسری طرف ذہن نہ جانے پائے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخصیت خالق بھی ہو اور عامر بھی ہو؟ بھائی یہ چیز آپ بچوں میں دیکھتے ہیں، بیدار ہو کے جو حساب اور میتھ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پرکار ہوتا ہے،
ایک طرف پینسل اور ایک طرف کانٹا لگا رہتا ہے. کانٹے کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور پینسل کو گھماتے ہیں. ایک ہی وقت میں پینسل سے بڑا دائرہ بنا, ایک ہی وقت میں اس پوائنٹ سے ایک پوائنٹ بنا. نہیں توجہ کر پا رہے میرے عزیزو. یعنی جب آپ گھمائیں گے تو دائرہ بنے گا, لیکن جہاں رکھ کر آپ گھمائیں گے وہاں پوائنٹ تو آئے گا نا. اسی پوائنٹ کا نام ہے امر, اسی دائرے کا نام ہے خلق. یہ دنیا کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں, ایک وقت میں خلق کا بھی منظر نظر آتا ہے اور امر کا بھی منظر نظر آتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, تو کوئی نئی بات نہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے یختار ما کان لہم الخیارات. یہ خلق کرنے کے بعد جسے چاہتا ہے اس کائنات میں اس کو اختیار دے دیتا ہے. توجہ کریے گا, خلق پروردگار نے کیا, لیکن یختار ما کان لہم الخیارات, جسے چاہتا ہے اس کائنات میں اس کا اختیار. تو حسد تو پروردگار سے ہونی چاہیے. نہیں توجہ کر پا رہے میرے عزیزو. اب پہلی منزل پہ بیدار ہو جائیے. یہ حسد جلسی تو پروردگار سے ہونی چاہیے. یہ میرے پروردگار, یہی ایک کنبہ, یہی ایک خاندان جنہیں سارا اختیار تو دیتا جا رہا ہے. اس خاندان سے حسد نہ کرو, عطا کرنے والے پروردگار سے حسد کرو. اور اللہ نے خود اعلان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ نے جسے اپنے فضل سے کچھ دیا ان سے حسد کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد صلی اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسئلہ بڑا آسان ہے. یہ خود اپنے پاس سے یہ ساری کیفیتیں لے آئے ہیں, تو آپ ان سے جلیے, ان سے لڑیے. یہ عطا الہی ہے تو اللہ سے پوچھئے کہ ان کے اندر کیا اچھائیاں تھی کہ ساری کائنات کے اختیارات کو انہی کے حوالے کر دیا. توجہ کریے گا, ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں یہی پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہ امامت حسین کی نسل میں, یہ تو جانبداری ہے. توجہ کریے گا. ارے سوال کرنے سے پہلے سوچو کہ یہی سوال تو جناب ابراہیم سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ نبوت سب نسل ابراہیم میں کیوں ڈال دیا پروردگار تو نے. یہ تو اختیار پروردگار کا ہے, حکومت پروردگار کی ہے, نظام پروردگار کا ہے, کام پروردگار کا ہے. جسے چاہے وہ بااختیار بنا دے. آزماتا سب کو ہے, کوئی اس وزن کو اٹھانے والا ہوتا ہے, کوئی وزن کو نہیں. اب یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں تو ٹرائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا میرا عزیزو. یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہر موقع پہ پروردگار نے برائے خوشنودی آنمہ اطہار علیہ السلام بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے عزیزو, آج چوتھے دن میں نے آیت کا ترجمہ کیا, آپ حضرات پڑھیں گے تو میں یہ تمہیدی گفتگو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے, کائنات پروردگار کی. بنانے کے بعد اس نے جسے چاہے اس کا اختیار دے دیا. سب کو ہر چیز کا اختیار بھی نہیں ہوتا دنیا میں. اب یہ مائک تھوڑا سا خراب ہو جائے, آپ آواز کس کو بلند کریں گے؟ کمیل کہاں ہے؟ باقی سب انسان نہیں ہیں, باقی سب کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. جو اس نظام کو سنبھال سکتا ہے میرے عزیزو, توجہ کریے گا, ایسا سنبھالے جیسا وہ خالق نے نظام بنایا ہے, ویسے ہی نہ سنبھالے. تو میرے عزیزو, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا والوں پہچانو, نظام عالم میں اختیار امام حسین غریب
اللہ تبارک و تعالی پچھلے 2 سال محرم میں جو گفتگو ہوئی تھی عرفان حسین کی، حسین ابن علی کی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے، ابھی تک پورا اشرا نہیں دہراؤں گا، گھبرائیے نہیں، 2 طریقے ہیں امام حسین کو پہچاننے کے۔ پہلا طریقہ، حسین کو پہچانو قرآن سے، حسین کو پہچانو سیرت رسول سے، سیرت ائمہ سے، دین سے، مذہب سے، صحابہ سے، نظام عالم سے حسین کی شخصیت کو پہچانو۔ دوسرا طریقہ خود کردار حسین سے حسین کو پہچانو، حسین کے کارناموں سے حسین کو پہچانو۔ تو ابھی تک جو گفتگو ہوئی تھی وہ قرآن کے روح سے، حدیث کے روح سے، اسلامی نظام کے اعتبار سے، دنیا کی بڑی شخصیتوں کے اعتبار سے ان لوگوں نے حسین کو کیا مانا، حسین کو کیا جانا اور حسین کو کس طریقے سے سمجھا۔ اب یہ گفتگو جو جاری ہے اور چوتھی منزل پر ہے کہ خود کردار حسین سے حسین کی معرفت حاصل کرنا۔ توجہ کریے گا، امام مظلوم کربلا میں کیا فضائل تھے، کیا شخصیات تھی، اس لیے کہ حسین نمونے عمل ہے۔ یہ 10 دن کی یہ مدرسہ حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے دن ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اب اس پر پریشان نہ ہوئیے گا، ہم آتے ہی اسی لیے ہیں کہ کم از کم حسین ابن علی کے کچھ صفات اپنی زندگی میں ڈھال دیں، تاکہ جب لشکر حسین کھڑا ہو تو کچھ صفتیں حسین کی ہمارے اندر ہو۔ اور اپنے اندر سے صفات تو نہیں کہا جا سکتے، جو بدکرداری یزید ہے اسے اپنے آپ سے دور کر دے، یہی وفاداری ہے۔ ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نام لے حسین ابن علی کا، کردار ہمارے اندر حسین کے دشمن کا ہو، جو بڑا پن، دکھاوا، ریاکاری، تکبر، غرور، فتنے، فساد، جتنے شرکس علامتیں شیطانی تھیں سب کچھ یزید میں پایا جاتا تھا۔ اب یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ یہ اس منبر سے ہم یہ بتائیں کہ حسین کا کردار اپنانا ہے تو کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، کچھ اپنے درمیان لانا ہے اور کچھ نہیں سمجھے میرے۔ آیت اللہ بشیر نجفی آپ ہی کے ملک میں، وہ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی زیارت حسین کے لیے آؤ تو ایک چیز گھر سے لے کر آؤ۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ جب آپ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے قصد ارادہ زیارت امام حسین غریب کے لیے، میں نے کل گزارش کیا کہ وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ ہم زیارت حسین تک نہیں پہنچ رہے، یہاں سے خلوص نیت کے ساتھ زیارت حسین کرتے ہیں آپ، اس کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں، جسے چاہتا اپنے فضل سے دے دیتا ہے۔ فضل اجرت کا نام نہیں ہے، محنت کے بعد پگار اور تنخواہ کی بات نہیں ہے، فضل پروردگار۔ تو میرے عزیزو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے آؤ تو ایک چیز لے کر آؤ اور یہاں چھوڑ دو، اور ایک چیز یہاں سے لے کے جاؤ جو کبھی نہ چھوڑو۔ یہ ہے فرش اعضا، یہ ہے زیارت حسین۔ جب بھی تم آؤ اپنے گھر سے فرش اعضا پر تو ایک چیز لے کر آؤ اور ایک چیز یہاں سے نہیں بولیں گے تو بات اسی طرف نکلتی جائے گی، لے کر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بھئی آؤ تو لاؤ کیا؟ کہ اپنی تمام کثافت، گندگیاں، بدمزاجیاں، بد کلامیاں، برائیاں، وسوسے شیطانیاں، جو کچھ بھی ہے لاؤ، یہاں چھوڑ دو۔ یہ ہے فرش اعضا، یہ ہے زیارت حسین، اور یہاں سے جاؤ تو صفات حسین لے کر جاؤ جو کبھی نہ چھوڑو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کائنات میری ہے، اختیار حسین کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے ایک 16واں نام
اللہ کہتا ہے میرا نام المعطی ہے. نام معطی. میم واتے یہ نہیں، موتی. میم عین تو یہ موتی. موتی کا نام تو سنا ہے نا؟ کیا بات نہیں سنا ہے تو بولیے نہیں، ہم موتی کا نام ہی نہیں لیتے. موتی ہار پہننے والا اور معطی عطا کرنے والا، دینے والا. توجہ کریے میرے عزیزو. عطا دو طریقے کا ہوتا ہے. اب پڑھا لکھا مجمع ہے، میں اپنے موضوع کو زیادہ اور ڈیلے نہیں کر سکتا، مجھے آگے بڑھنا ہے. دو لفظ ہیں میرے عزیزو. ایک ہے عطا، الف تے یہ الف مقصورہ، اسے کہتے ہیں عطا. اور ایک ہے عین تو الف، اسے کہتے ہیں عطا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو. توجہ کریے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. یہ ہے وہ عطا، الف تے یہ الف مقصورہ. دونوں میں فرق ہے میرے عزیزو. بس یہی تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے کہ اس بات کو سننے کے آمادہ ہیں یا پھر ویسے ہی ہم واقعات یہ کہانی میں لے کر آؤ، بات تمام ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائے. عطا الف سے جو ہے، یہ عطا کے معنی ہوتے ہیں کچھ آپ کریں اس کا بدلہ ملے. کچھ آپ نے محنت کیا نا، محنت کی، جو مزدوری ہو، جو دینے والا وہ کہتا وہ عطا کرنے والا. تم دائرے اسلام میں آ جاؤ تو رسول نے جو تمہیں عطا کیا ہے وہ لے لو. اور ایک لفظ ہے عین تو الف، عطا، جو اجرت کے بغیر ملتا ہے. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اب سمجھ میں آیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، عطا نہیں. یہ قدرت پروردگار کا ایک تحفہ تھا جو اللہ نے آواز میرے پیغمبر تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہوگا، میں تو تمہیں عطا کر رہا ہوں. تو اس عطا الہی میں اللہ کا ایک نام ہے معطی، وہ ہے عطا کرنے والا. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمیں عطا کرے. نہیں میرے عزیزو، وہ الگ بات ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے، وہ الگ بات ہے. نماز 2 رکعت ختم ہوئی، ہاتھ اٹھا کے 100 دعا، سانس بھی نہیں رکتی. یہ چاہیے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے؟ کبھی آپ سمجھیے میرے عزیزو، بیدار ہے میرے عزیزو. رمضان میں محنت کر کے گیا ہوں، لہذا اس زمین کو آپ اسی برقرار رکھیے گا میرے عزیزو. ہم نے ہمیشہ فرش اعلیٰ پر، مجلس سید الشہداء میں، نماز میں، دعا میں، کعبے میں، روضہ عین معصومین میں ہم نے جا کے یہ کہا یہ دے دے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ یہ لے لے، یہ ہمارے اندر سے فتنہ لے لے، فساد لے لے، شر لے لے، برائیاں لے لے، خرابیاں لے لے. ایک سانس میں 100 دعائیں، لیکن وہی دعاؤں کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے سجدہ شکر، وہ ایک سانس بھی نہیں رہتی اس میں. یہ کیا ہے؟ عطا ہے. یہ عطا. ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ بھئی نماز پڑھ کے احسان پروردگار کے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. ارے تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو عطا پروردگار اللہ کا ایک نام ہے معطی، عطا کرنے والا. ایسا عطا کرنے والا جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. توجہ کریے گا. اب ایسے عالم میں کسی کو اختیار دے گا موتی کا.
کیا گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں موتی ہوں، میں عطا کرتا ہوں. ارے تمہارے بغیر مانگے میں نے ہادی دیے، تمہارے بغیر طلب کیے ہوئے میں نے زمین اور آسمان نعمت الہی کو خلق کیا. توجہ کریے گا، جس وقت تم مانگنے کے لائق نہ تھے، مانگنا جانتے ہی نہیں تھے کسے مانگنا. بھئی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نماز میں مانگیں، اب جب پیٹ میں تھے تو کہاں جاتے تھے مانگنا؟ نہیں توجہ کر پا رہے ہیں میرے عزیزوں. تو یہ اللہ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اسی طرح صلوات پڑھتے رہیں گے تو تھکاوٹ تو آ ہی جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرش پہ آنے کے بعد کہیے میری تھکاوٹ میں لے جا، ہمت و طاقت دے دے، رجحان دے دے، شوق دے دے، معرفت دے دے. جن چیزوں کی ضرورت پڑتی اس میں تھکاوٹ محسوس ہوتی. جو رسم و رواج کے اعتبار سے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امید کرتا ہوں کہ میرا لفظ ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ ایک مجلس ہے اور بڑے اعتبار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ معطی ہے، عطا کرنے والا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی نے عطا کیا؟ میں نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، ورنہ ابتدا تمہاری نجاست، انتہا نجاست، درمیان میں کتنی نجاستیں لے کے چل رہے ہو، گناہ کرتے ہو، میں اپنی عطا کے ساتھ وہ پردہ کر دیتا ہوں اور عزتدار بنے رہتے ہو. ارے نہیں میرے عزیزو، یہ لفظ سمجھیے گا. ہم گھر میں پہنچے تو گھر میں سلام کے لائق ہیں اگر ہمارے راز کو کھول دیا جائے، معاشرے میں ملنے کے لائق ہیں. یہ عطا الہی ہے. جب یہ نظام پروردگار ہے تو اس کا اختیار کسے پروردگار نے دیا ہے؟ توجہ کریے گا، ہے مخلوق پروردگار، اللہ کو عطا کرنا چاہیے تھا، لیکن عطا اہل بیت دنیا میں اتنی عام ہے کہ دنیا والوں پہچانو. جناب سیدہ کا ہار یاد ہے؟ باتیں آگے بڑھنی ہیں. عطا پروردگار میں، نظام پروردگار میں اختیار ہے. رسول کی خدمت میں بھوکا آیا، کبھی کہیں کھانا نہیں، سلمان در سیدہ پہ لے کے جاؤ. کہا گھر میں بھوک پیاس ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن ہار اتار کے دیا. تجھے ضرورت کیا ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مجھے سواری چاہیے. میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے. میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. میں مقروض ہوں، میرے قرض ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے. سیدہ نے ایک ہار اتارا، وہ مسجد میں آیا. یہ ہار خریدنے والا کون ہے؟ عمار یاسر نے کہا میں خریدتا ہوں. پہلے تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، سواری دیتا ہوں، جو تجھے چاہیے وہ دیتا ہوں. 13 چیزیں اس کا مطالبہ تھا، سب کچھ دیتا ہوں. اور دینے کے بعد اس ہار کو پھر رومال میں رکھا اور در سیدہ پہ آ گیا. کتنا بابرکت یہ ہار ہے کہ گلے سے نکلا تو 13 منزلوں سے گزرتے وقت عطا کر کے گیا، پھر اپنی اصل منزل پر آ گیا. نظام عالم میں اختیار اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ جناب سیدہ. برائے شکستہ پہلو مادر حسین بلندتر صلوات. یہ عطا ہے. دیکھیں عطا پروردگار کی اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا. میدان جنگ میں جنگ ہو رہی، کافر سے علی کی تلوار ٹکرا رہی ہے، کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. وہ مولا کی طرف دیکھ رہا ہے. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا علی میں نے سنا آپ بڑے سخی ہیں. اچھا کیا چاہتا ہے؟ اچھا وہ بھول رہا تھا، علی کو سخی کہہ رہا تھا. علی کریم ہے. بھئی کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنی تلوار مجھے دے دو. کہا یہ لے لو.
تو سمجھتا ہے تلوار کاٹتی ہے؟ ورنہ بڑے بڑے گزرے تھے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے. نہیں سمجھے میرے عزیزو، کسی کا لقب ہے. اگر تلوار ہی کا مسئلہ ہوتا تو 150 لے آتے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. تلوار علی نے دے دی. اب وہ کہتا علی اس تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ کہا وہ بچائے گا. کافر ہے، تلوار پھینک دیتا ہے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب قریب آ گیا. علی ابھی تک میں دشمن تھا آپ کا. آپ نے اس کے اوپر اتنا بھروسہ دکھایا، میں نے تلوار پھینک دی. عطا علی دیکھیے آپ، پھینک دی. اب میں آپ کا ہو گیا، لیکن آپ کو تھوڑا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں. حوصلے ہوتے ہیں نا تھوڑے بڑے، تھوڑا سا عہدہ منصب مل جائے، تھوڑی سی بزرگی ہو جائے، تھوڑا سا اس کو چانس دے دیا جائے تو وہ انہی کو سمجھانے لگتا ہے. مولانا صاحب آپ کو کیا معلوم، تھوڑا سا چھوٹا سا بچہ تھوڑا پڑھ لکھ کے گیا، ارے بابا آپ کو کیا معلوم، دنیا آپ کو، دنیا دکھلائی کس نے؟ ماں باپ کو سمجھانے لگتے ہیں. تھوڑا سا ہمت و طاقت دے دیا، اختیار دے دیا تو آواز دیا کہ میں چونکہ عمر میں زیادہ ہوں اور آپ نے اپنا ہتھیار اسلحہ مجھے دے دیا، یہ جمع مردی کے خلاف ہے اور میں حملہ کر دیتا تو. علی مسکرا کے سن رہے ہیں. جب وہ کہہ کے تھک گیا یہ جمع مردی کے خلاف ہے اپنا ہتھیار دشمن کو دینا، تو ایک مرتبہ میرے مولا مسکرا کے آواز دیتے ہیں یہ بھی جمع مردی کے خلاف ہے. کوئی علی سے مطالبہ کرے، علی اسے عطا نہ کرے. یہ ہے اختیار کائنات میں، اختیار اہل بیت علیہ السلام کا. اور آواز دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ہے یا دشمن. نہیں سمجھے میرے عزیزو. ارے امیر شام کے دربار میں ہمارے دوسرے امام نے 10 دن میں جو پورے مدینے میں تقسیم کیا تھا، وہ 10 گنا لا کے دوسرے امام کے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں. جب کسی درباری نے جوتی صحیح کر دی امام کی تو میرے مولا نے اسے ساری دولت دے دی. کہا دیکھ میں سیدہ کا بیٹا ہوں. نہیں سمجھے میرے عزیزو. یہ بتلانا یہ ہے کہ جن مومنین کے دربار اتنے عام ہوں، جو غیروں کو اتنی دولت دے دیتے ہیں، وہ اپنے کو نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہم میں بھروسہ نہیں ہے. اس در کو چھوڑنے کے بعد کبھی درباروں میں، کبھی مزاروں پر، کبھی غیروں کے دروازے پر. یہ کیا ہے؟ انسان کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ معطی ہے. اس معطی کے تخلیق کائنات میں قدرت رکھنے والے اہل بیت علیہ السلام. لہذا اگر انسان کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ اس در سے کبھی خالی ہاتھ، اپنا ہو یا پرایا، اختیار دیکھ لیجئے. آپ بیدار ہیں تو میرے عزیزو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یقیناً دن بھر کے کاروبار سے آپ حضرات تھکے رہتے ہیں، لیکن یہ تھکاوٹ اتارنے کی جگہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ چلو تھوڑا دیر جو ہے وہ مولانا کی مجلس بھی تو نیند کی گولی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سوئیے، عبادت ہے، لیکن ایسے وقت میں نہ سو جائیے. سونے کے مواقع ہوتے ہیں. عظیم مقصد کے لیے سو جانا، ورنہ علی سے زیادہ جاگنے والا کون ہے کائنات. تو میرے عزیزو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ معطی ہے، اس کا اختیار اہل بیت کی خدمت میں. چاہنے والا آ کے سوال کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب یہ صفت پروردگار کی ہے تو اس میں اختیار حسین کا کہاں؟ یہ تو اہل بیت کا ہے، اور اہل بیت اور حسین میں کوئی جدائی نہیں ہے. لیکن پھر بھی حسین ابن علی کے اختیارات دیکھیں آپ. مانگنے والا آیا، پورے مدینے میں میں نے تلاش کیا، کسی سے میں نے نہیں مانگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ سب سے نہ مانگا کرو. دیکھیں امام حسین کو پڑھا رہا ہے.
توجہ کریے گا، امام حسین کو بتا رہا ہے کہ آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے کہ سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کرو. کہا ہمارے نانا نے کیا کہا؟ کہا اس سے مانگو جو کریم ہو، جس کا چہرہ وجیح ہو، چمکدار ہو، جو عربی شریف ہو، جو حامل قرآن ہو. آپ کے نانا نے کہا کہ جس میں یہ 4 صفتیں کوالٹی ہوں اس سے مانگو. میں نے پورے مدینے میں تلاش کیا، یہ 4 صفتیں کسی کے اندر نہیں پائی میں نے، تو ہم آپ تک آ گئے. ارے نہیں، اے سائل سے مدینے میں کیوں تلاش کر رہا ہے؟ پوری کائنات میں تلاش کر. حسین کے علاوہ یہ 4 صفتیں کسی میں نہیں ملے گی. حسین ابن علی نے کہا میں تو وہ عطا کرنے والا ہوں جو بغیر مانگے دیتا ہوں، لیکن تو نے مجھے میرے نانا کی حدیث یاد دلائی. ارے توجہ کریے گا، اس ایک حدیث میں بہت سی باتیں مجھے کہنی ہے. میں فضائل کو اس عنوان سے کہتا ہوں کہ ہر فضائل میں ہدایت اہل بیت ہے، اور ہر ہدایت اہل بیت میں فضائل اہل بیت پایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ خیبر خندق پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہدایات ہیں ایک الگ موضوع ہے. ہر فضائل اہل بیت میں ہدایت ہے، اس لیے کہ کبھی انہوں نے اپنا بڑکپن دکھایا ہی نہیں. کس کے سامنے دکھائیں؟ کوئی ہے دنیا میں؟ ایک توجہ کریے گا میرے عزیزو، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا، دنیا والوں پہچانو. اچھا تو نے مجھے میرے نانا کی حدیث بتائی، ایسے مانگ لیتا میں دے دیتا، لیکن تو نے کہا کہ آپ کہ نانا نے کہا جس میں 4 صفتیں یہ پائی جائے اس سے مانگو. تو میرے نانا نے بھی کہا کہ سب کو ایسے نہ دے دینا. ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، میرے نانا نے بھی کہا میں سب کو برابر برابر تقسیم کرتا ہوں. نہیں، المعروف بقدر المعرفہ. میرے نانا نے کہا جسے دو اس کی معرفت، اس کے اسٹیٹس، اس کے مقام کے اعتبار سے دو. ارے نہیں، یہ کیوں؟ مزاج بدلنے کے لیے. اب وہ ہم سب کی باتیں ہو گئی نا، لہذا نہ آ نکلے گا نہ وا نکلے گا. اگر یہ اللہ کہتا نہیں 100 رنگٹ ہم سب کو دیں گے، تو اب نہ کوئی بادشاہ ہوتا نہ کوئی فقیر ہوتا. اب ہم سوچتے ہیں ہمارے ماتحت جو ہے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، میں باس ہوں. اگر وہ اللہ نظام بنا دیتا، کیا بات، وہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ اچھا فقیر سے کوئی حسد تو کرتا نہیں کہ بھئی یہ کتنا اچھا ہے، روڈ پہ کھڑا ہوا ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. کرتا ہے انسان ہمیشہ حسد اپنے سے بڑوں سے کرتا ہے. ارے نہیں میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے کہا خدا کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے حسد کیا، ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی سے حسد اور جلن کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنے سے اسے بڑا مانتے ہیں. مانتے ہیں نا میرے عزیزو. حسین ابن علی نے آواز دیا کہ تو ایسے مانگتا میں دے دیتا، لیکن تو نے مجھے میرے نانا کی حدیث بتائی. تو میرے نانا نے بھی کہا کہ سب کو ایسے ہی نہیں دینا، جس کو بھی دینا اس کی معرفت کے اعتبار سے دینا. اب ایک تھیلی میرے پاس موجود ہے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن اب میری طرف سے امتحان ہوگا. توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب میری طرف سے امتحان ہوگا. کہا کیسے؟ نہیں آئے گا تو پوچھ لیں گے. در حسین جانتا ہے وہ میرے عزیزو، آپ پوچھئے، نہیں معلوم ہوگا تو آپ سے معلوم کریں گے. تو امام حسین غریب نے آواز دیا دیکھو سب سے پہلے افضل العمل کیا ہے، کائنات میں سب سے بہتر اور اعلیٰ سپر عمل کیا ہے؟ فوراً کہتا الایمان باللہ. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھئے تقریر کے 2 حصے ہیں. نظام عالم میں، نظام الہی میں، اس کو بھی آپ کو سننا ہے. اختیار حسین اسے بھی سننا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اختیار حسین پہ آپ بیدار ہوں. نظام عالم الہی پہ ارے حسین نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ تعارف خدا کے لیے، نظام الہی کے لیے دیا. ہم وہ ہوتے ہیں جو در
خدا سے در اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ کمال ہے کہ خدا نے ان کا تعارف کرایا، انہوں نے خدا کو پہچانوایا ایک دوسرے کے بعد. یہی وجہ ہے کہ محشر میں اللہ تبارک و تعالی دشمن اہل بیت کو جہنم میں ڈال دے گا. دنیا میں اہل بیت نے دشمن خدا کو برداشت نہیں کیا. نہیں سمجھے میرے عزیزوں، نہیں سمجھے. علی آپ خدا ہیں، کہ میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں. میں دشمن خدا کو تو برداشت نہیں کر سکتا. تو احسان تو ہو گیا نا. اے علی، دنیا میں تم ہمارے دشمن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، آخرت میں ہم تمہارے دشمن کو. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. تو آواز دیا کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ جسے تو اس کی معرفت کے اعتبار سے تو پہلا سوال یہ ہے، بیدار ہو کے پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ کا ایمان باللہ کا پاس لو. دوسرا، ہلاکت سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کا الثقۃ باللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. اور پھر آواز یہ انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ سوتا ہوا چہرہ اچھا لگتا ہے یا مسکراتا ہوا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ انسان ہینڈسم کیسے ہوتا ہے؟ کیا کیا کریم لگائے، کیسے لگائے، کس طریقے سے انسان خوبصورت کیسے بنتا ہے؟ امام حسین کا سوال. اس نے آواز دیا، یہ جواب تھوڑا لمبا ہے. تو کہا کہ انسان 3 طریقے سے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ہے عطائے حسین، دے دیتے اسی، لیکن حسین عطا کیسے کرتے؟ کہا یہ 3 طریقے کا. 2 سوال آپ نے پوچھے، میں نے جواب دے دیے. تیسرا آپ نے کہا انسان خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یا تو انسان دولت مند ہوگا، یا انسان علم والا ہوگا، یا فقیر ہوگا. 3 ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. نہیں میرے عزیز توجہ کریے. اچھا، امام حسین نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو پاس ہو گیا، لیکن اس کی تھوڑی تشریح کر دیں. کہ اگر انسان عالم ہو، خوبصورت کیسے ہوتا ہے عالم؟ توجہ کریے گا. لباس سے. اب جہاں تک میری بات پہنچ پا رہی ہے سنیے گا. لباس سے عزت نہیں ملتی. جس لباس سے عزت ملتی ہے، لباس اترنے کے بعد وہ عزت ختم بھی ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ میں کہوں گا باہر میرے ہاتھ کو لوگ چوم رہے ہیں، گھر میں مجھے سلام کوئی نہیں کرتا. اب نہیں، اب یہ تھوڑا ممبر کا ادب احترام کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ جہاں عزت لباس سے ملتی ہے. میں نے وکیل کی کوٹ ٹائی پہن لی، پولیس کی بڑے ذمہ داروں کے لباس پہن لیے، عالم کا لباس پہن لیا، ہر جگہ عزت. لیکن گھر جیسے یہ کوٹ اترے، قبا اتری، عزت اترتی جاتی ہے نہیں؟ ارے نہیں میرے عزیزوں، جو آپ کو باس کہہ کے جو ہے وہ باہر دفتروں میں بات کر رہے تھے، کیا گھر میں بھی ایسی بات ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ لباس کے ذریعے جہاں عزت ملتی ہے، لباس اترنے کے بعد عزت ختم ہو جاتی ہے. لیس الجمال باسباب تزیننا، مولا کائنات ایک شعر ہے، ان الجمال جمال العلم والعدل. لباس سے عزت نہیں ملتی، علم اور عدد سے عزت ملتی ہے. حسین بن علی پہلی شخصیت اگر وہ علم والا ہے تو خوبصورت کیسے ہوگا؟ العلم مع الحلم. اب یہ سن ہی لیجئے گا میرے عزیزوں، سننے کے بعد برداشت کریں. عالم وہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی طاقت ہو. کتنی لذت آ گئی آپ؟ عالم کے خلاف کوئی نہیں بات. تو عالم وہ ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے، علم بہت کم ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہو، وہ خوبصورت عالم ہے. تھوڑی دیر میں تحش، غصہ، آپے سے باہر، یہ کیا ہے؟ یہ عالم تو ہے، خوبصورت نہیں ہے. کہا ٹھیک. اب دوسرا وہ ہوگا جو مالدار ہوگا.
تو آواز دیا المال مع الکرم. انسان مالدار خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب پیسے والا خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کرم عادت ہو. دیکھیں ہمارے مذہب شیعہ میں بخل کی کنجوسی کی کہیں جگہ نہیں. کیا بات ہے؟ اور کتنی کنجوسی دکھا رہے ہیں آپ. ایک آدمی بولے جا رہا ہے دوسرے جو ہے وہ بخل اور کنجوسی یہ کفر ہے. اور آل محمد کا چاہنے والا بخیل ہو جب یہ اعتبار جانتا ہوا کہ براہ حسین میں ایک دن ہم خرچ کریں گے حسین 10 دیں گے. تب بھی ہوتا کیا ہے میرے عزیزو؟ یہاں تو نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنے یہاں کے دکھائیں. جب کوئی فقیر آتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے جو سکہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا اس میں تلاش کر کے. اور جب نیاز کی بات آتی ہے کس دن مجلس میں کم بندے رہیں گے. اچھا کتنا خرچ ہوگا؟ اچھا اس میں کتنا خرچ ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ دیا کس نے ہے. مما رزقناہم ينفقون. جو تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کر دو, پورا نہیں. جو تم کو دیا گیا اس میں سے کچھ ہمارے راہ میں دے دو. اور راہ میں دینے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی نیکی کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم نے تو 10 مجلسیں کی. روایت میں ہے کہ محرم میں انسان اپنے گھر میں ضرور امام حسین کو بلائے. ضرور نہیں کہ عالم کو بلائے. گھر والے جو بیٹھے نا کھانا کھانے پر ایک مرتبہ کھانے کے اوپر بیٹھ کر ذکر حسین, ایک حدیث آپ کہیں کہ آپ ایک امام حسین کی حدیث آپ بتائیں, ایک مصائب حسین غریب بتائیں, ایک مرثیہ کا کلام پڑھیں. لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں وہ دعوت حسین دے. گھر پورا سال آباد و شاد رہتا ہے روزیوں برکت ہے جس گھر میں قدم فاطمہ زہرا آ جائے. خوش نصیب میں برائے بانیان مجلس بلندر سلوات. لہذا نیاز میں, مجلس میں, ذکر میں, اس میں کنجوسی. اگر آپ مجھے 45 منٹ دیتے تو میں 1 گھنٹہ پڑھتا. کچھ تو اپنی طرف سے ہو. تو میرے عزیزو المال مع الکرم. اگر انسان مالدار ہے تو وہ کرم نوازی اس کے اندر ہو. اگر کرم نوازی نہ ہو, بخل ہو, کنجوسی ہو, انسان تو ہے خوبصورت نہیں. حسین ابن علی کے سامنے بیان کیا. کا تیسرا کہ الفقر مع الصبر. انسان فقیر تنگ دست کیسے خوبصورت ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو, واویلا نہ ہو, فریاد نہ ہو, استغاثہ نہ ہو. اسی کے سامنے جو جانتا ہے کہ اس کو کس عالم میں رکھا جائے. نہیں اب تھوڑی سی ایک لفظ ہے سخت ہے اور بات تمام ہو جائے. میرے تیسرے امام نے فرمایا اللہ بہت سے لوگوں کو دولت اس لیے دیتا ہے کہ اگر ان سے دولت لے لی جائے تو خطرہ ہے کہیں ان کے پاس سے ایمان نہ چلا جائے. اور بہت سے لوگوں کے پاس فقر و فاقہ اس لیے دیتا ہے کہ کہیں ان کے پاس دولت آ جائے تو ایمان نہ چلا جائے. یہ میرے در سے وابستہ رہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے بلاتا ہے, حسین ابن علی سے مانگتا ہے, در اہل بیت پہ سوال کرتا ہے. تو ہم ایسے فقیروں کو پسند کرتے ہیں, لیکن ایسا فقیر خوبصورت ہے جس کے اندر صبر کا. امام حسین نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ کوئی چوتھا انسان ہو تو؟ اس نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اسے جلا کے راکھ کر دے. یعنی تیسرے کے علاوہ اس زمانے میں کسی کو رہنے کا اختیار ہی نہیں ہے. یا تو عالم ہو تو برداشت کرنے کی طاقت رکھے, مالدار ہو تو عطا کرنے کی طاقت رکھے, اور فقیر ہو تو صبر کرنے کی طاقت. اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس زمین پر قدم رکھے. یہ نظام الہی ہے جس میں اختیار حسین ابن علی. میں نے بڑی زحمت دی میرے عزیزو, چونکہ یہ موضوع ہے معطی اور اللہ اتنا عطا کرنے والا. تو میرا بندہ ہے, مجھ سے مانگ, میرے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جا.
اب جو لوگ آمادہ ہیں جملہ سن لیں، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں میرے عزیزوں. مجھے آج محبت، الفت، حب، حبیب، ان ساری چیزوں پر بات کرنی تھی، لیکن بات ایک لفظ میں آگے نکل گئی. تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو میرا بندہ ہے تو میرا ہی بن کر رہے. مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جہنم میں ڈال دینے. میرے عزیزوں جناب نوح کے زمانے میں پوری قوم غرق ہو گئی. اب بیدار ہو کے میرے عزیزوں صرف 3-4 منٹ ہے، غرق ہو گئی. اب جناب نوح نے کہا میرے پروردگار اب میں کروں کیا؟ یہ جوانوں کے لیے نہیں بات ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ جب کام دھندا نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، مولانا کوئی تسبیح، کوئی دعا، کوئی اعمال بتائیے کہ کوئی کام لگ جائے. تسبیح، دعا، اعمال چل رہا ہے. جیسے کام ملا، کیا بھائی دکھائی نہیں دیتے؟ کیا ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہی نہیں. اچھا یہ آپ کے مقصد کی بات ہی نہیں ہے، زیادہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے. جب کچھ نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے تاکہ ہم بزی ہو جائیں، اور جب بزی ہو جائیں تو ہمیں ہر چیز کا موقع ملتا ہے. فرش اعظم، ذکر اہل بیت، نماز، دعا، ان کا بالکل وقت نہیں ملتا. تو میرے عزیزوں اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ ہے تو میرا ہی بن کر رہے، کسی اور کے دروازے پر نہ جائے. تو اسی لیے قرآن مجید نے اعلان فرمایا اب جا کے پوری دلیل کے ساتھ مستحکم مضبوط اعتبار سے دنیا کو یہ بات بتلا دینا کہ ہم در اہل بیت سے مانگتے کیوں ہیں. ہم سے یہ کہا جاتا نا اللہ موتی ہے تو اللہ ہی سے مانگو. اب ہزاروں دلیلیں آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو. اللہ نے قرآن مجید میں 4 آیتیں بتائیں کہ کسی سے بھی نہ مانگو، جس کے اندر یہ 4 خصوصیت ہو اس سے مانگو. دنیا میں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام، قرآن پڑھتے ہو، پورا قرآن جس طریقے سے آیت قرآن مجید کا نزول ہے وہ سارا سلسلہ کردار حسین میں ظاہر ہوتا ہے. نہیں توجہ کریے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے. حسین مدینے سے چلے تو کس آیت کے ضمن میں، کہاں کہاں رکے تو کس آیت کے ضمن میں، کون شہید ہوا کس آیت کے روح میں. حسین کی پوری شہادت قرآن کے روح اور مطابق سے. یہ حسین سمجھائیں گے کہ قرآن میں ہمارا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے. تو اللہ آواز دیتا ہے سب سے نہ مانگو، تم ہمارے بندے ہو مجھ سے مانگو. اور میں بتاتا ہوں اگر مانگنے کا شوق بھی ہے تو یہ 4 صفتیں دیکھ لینا. اب بیدار ہو کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تھوڑی سی تھکاوٹ دور کرتے ہوئے میرے عزیزوں آخری منزل پہ ہے تقریر. عطا، موتی اور نظام پروردگار میں اختیار ہے. بالکل میری طرف دیکھیے گا میرے عزیزوں. اللہ نے آواز دیا سب سے نہ مانگا کرو. کس سے مانگے پروردگار؟ کہ جو تمہارے حال کو جانتا ہو. کہتے ہیں آپ کہیں گے قرآن کہاں کہتا؟ جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا چکے، جبریل آ گئے، ہے کوئی حاجت؟ کہا ہے تو لیکن تم سے نہیں. کہا پھر بیان کرو. کہا نہیں دعا نہیں مانگوں گا. ابراہیم دعا کے منکر ہو؟ کہا نہیں دعا کا منکر نہیں ہو، میں اس وقت جانتا ہوں کہ اس وقت دعا مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگے بچا لے اللہ. کہا اس وقت میں حالت امتحان میں ہوں. حالت امتحان میں دعا مانگنا پستی کی علامت ہے، اور مسلح عبادت پہ دعا نہ کرنا یہ تکبرانہ انداز ہے. ہوتا کیا ہے؟ حدیث قدسی میں پروردگار اعلان فرماتا ہے اے میرے بندو تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں ہم تمہیں یاد رکھیں. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم برے وقت میں اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں. علمہ بحالی یغنن سوالی. جناب ابراہیم نے کہا اللہ نے اسے قرآن کے کوٹ کیا ہے، آیت بنایا کہ جو ہمارے حال کو جانتا ہے اس کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت. اب یہ پہلی منزل ہے، قرآن کہتا ہے جس سے مانگا کرو. یہ سوچو کہ وہ تمہارے حال کو جانتا یا نہیں جانتا. کیوں میرے عزیزو توجہ کریے گا. میں آپ کے سامنے میں نے کہا 100 رنگٹ دے دیا،
تھوڑا مانگنے کی بات کر لیں. تو الگ بات ہے کہ نہیں ملے گا, انسان دینا جانتا ہے. نہیں, 100 رنگٹ دے دیجیے. آپ کہیں گے بھائی آپ کا وطن کہاں ہے, آپ رہتے کہاں ہیں, آپ کے بچے کیا ہیں, آپ کرتے کیا ہیں. 100 سوال آپ ہمارے اوپر ریٹرن کر لیں گے چونکہ آپ ہمارے حالات نہیں جانتے. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا. لہذا اسلام منع کرتا ہے اس سے نہ مانگو جو تمہارے حالات نہ جانے. اچھا جو حالات جانے ایک دوسرے کے بہت قریب ہے مانگ لے. یعنی دوسری شرط ہے وہ صاحب قدرت بھی ہو, دینے کی طاقت بھی رکھ رہا ہو. اچھا علی کل شیء قدیر, 133 موقع پہ پروردگار نے اپنے آپ کو قادر کہا. کل انشاءاللہ بات ہوگی. یہ قدرت الہی اور نظام پروردگار بات آ گئی ہے تو آپ آمادہ ہیں. قدرت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ قادر بھی ہے, مقدور بھی ہے. یہ اللہ کے نام میں سے 134 مرتبہ پروردگار نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو قادر کہا. اور امام حسین علیہ السلام روحی وجسمی لکل فدا. اب مجھے خود معلوم ہو جانا چاہیے کہ صلوات جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیم ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب مجلس ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے. جو تھوڑا بعد میں آئے ان کا بھی گھنٹہ پورا ہو جائے. اصل عدل انصاف والے ہیں نا آپ. تو امام حسین غریب نے کہا اللہ قادر ایسا ہے. میں کل اس پر گفتگو کروں گا. لیکن جب تم وضو کرتے رہو, جو اعضاء دھل رہے ہو یا مسح کر رہے ہو, ہر موقع پر 3 مرتبہ کہو القادرو القادرو القادرو. دشمن پہ تمہارا غلبہ ہوگا چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو. وسوسے سے محفوظ رہو گے چاہے شیطان ہی کیوں نہ ڈال رہا ہو. اور روزی سے متزین رہو گے چاہے دنیا تمہاری دولت کو چھین ہی کیوں نہیں رہا. ایک فضائل بیان کیا ہے قدرت کا. آواز دیا پہلی ہی منزل پہ وضو کرتے وقت پانی ہاتھ میں لو, جہاں دعا لگی ہے وہ پڑھو اور 3 مرتبہ القادر پڑھو. ناک میں منہ میں پانی ڈالتے ہوئے القادر القادر پڑھو. اس کے بعد چہرہ, دونوں ہاتھ, سر کا مسح, پاؤں کا مسح, ہر اعضاء وضو دھلنے اور مسح کرنے پر صرف 3 مرتبہ القادر کہو. پھر اس کا فائدہ تو دیکھو. تو میرے عزیزو جو تمہارے حالات کو جانے اس سے مانگ لو. کہ نہیں وہ صاحب قدرت بھی ہو. لاکھ ہم سے آپ مانگنا کریں. ابھی ہم نے ڈالر کو چینج ہی نہیں کرایا رنگٹ میں, ہمارے جیب میں ہے ہی نہیں, تو میں کیسے دوں گا؟ میں صاحب قدرت نہیں ہوں. اچھا جو صاحب قدرت اس سے مانگ لو. کیا تیسری چیز ہے اسے کرم کا عادی بھی ہونا چاہیے. اب جو بیدار میرے عزیزوں, لاکھ دوسرے کے حالات ہم جانتے ہیں, بڑے پرابلم میں ہیں. اچھا قدرت بھی ہے, جیب میں ہے ماشاءاللہ, لیکن دینے کی چونکہ عادت نہیں ہے. وہ نکالے کیسے؟ جیسے نکالنے لگتے ہیں ارے ان کو دے دیں گے میرے بچے. رکاوٹ ہوتی ہے نا. کیا بات ہے, آپ کے اوپر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے اوپر پڑھ رہا ہوں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. مومن حشاد بشاد رہتا, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو جس سے مانگو وہ تمہارے حالات جانتا ہو, حالات کے بعد صاحب قدرت بھی ہو, قدرت کے بعد وہ دینے کیا عادی ہو. اس سے پہلے ایک شرط اور ہے, وہ رحم و کرم کا بھی مالک ہو. دوسروں کی مصیبتیں سن کر اس کا دل پسیج جاتا ہو. دوسرے کی مصیبت سن کے آنکھ میں آنسو آ جاتا تو سمجھو کہ اب اس سے ہمیں مانگ لیں. لیکن چوتھی چیز ہے وہ صاحب کرم اور صاحب سخی ہو. یہ 4 صفتیں جس میں ہو, قرآن کہتا اس سے مانگو. وہ حالات جانتا ہو, قدرت رکھتا ہو, رحم و کرم کا مالک ہو اور جود و سخا کا مالک ہو. اب قرآن کہتا ہے اس سے مدد نہ مانگنا یہ بدعت ہے. جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں اس سے مانگ لو. اب لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو. بھائی ہم تو مانگنے والے ہیں, جس کے اندر یہ 4 صفتیں دیکھیں گے اس سے مانگ لیں گے. یا کوئی در ایسا بتاؤ جس میں یہ 4 صفتیں ہوں, جو حالات اتنا جان. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا, نہیں مانگتے, لیکن جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے, واجب ہے. جو حالات جانے اس سے مانگو. حالات اتنا جانے کہ منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے,
میں تمہارا مسئلہ بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ قدرت اتنی کہ زمین پہ بیٹھ کے سورج پلٹا دینے کا اختیار رکھتا ہو. رحم و کرم اتنا ہے کہ مانگنے والے نے صرف کھانا مانگا تھا، کہا اونٹ کی قطار دے دو. جود و سخا یہ ہے کہ خود نمک پانی سے افطار کرنے کے بعد مسکینوں یتیم اسیر کو روٹیاں دے دینے کے بعد آواز دیا ان سے مدد نہ مانگنا یہ حرام ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلی جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے آپ کو، آباد و شاد رکھے. اللہ موتی ہے، اللہ نے کل کائنات بنائی، اللہ نے اسلام، دین، مذہب، زندگی کے ساری زندگی گزارنے کے ساری چیزیں نعمتیں خلق کی ہیں. یہ ہے جو بندوں کے اوپر عطا کرنے والا. حسین وہ ہے جو خالق کو عطا کرتے ہیں. نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ بڑے باریکی کے ساتھ حسین جس نے اسلام کو دیا. پانی پیاسے کو پلایا جاتا نا، حسین کے پاس ایسے ہیں جو پانی کو بھی پانی پلا دیتے ہیں. دیکھیں آپ، فرات سے پانی جناب عباس نے اٹھایا اور فرات ہی کے اوپر مانگا. یہ فرات ساری دنیا کو پانی پلاتی ہے. جسے پانی کو جو پانی پلا دے اسے حسین کا علمدار کہتے ہیں. یہ اختیار دکھانے کے ایک مثال نہیں، ہزاروں مثال ہیں کائنات میں. جو نظام عالم میں پروردگار کے اوپر جس نے احسان کیا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی. مجلسوں کے ایک فائدوں میں سے جو چوتھے مان بیان کیا ہے، یہ احسان سیدہ، احسان رسول، احسان پروردگار ہے جو انسان اس فرش عذاب پہ آتا ہے. نظام عالم میں اختیار ہے حسین غریب. دیکھیے میرے عزیزو، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی. 10 دن یہ نایاب تحفہ ہے. زندگی اور موت دینے کا اختیار پروردگار کیا، لیکن اس میں بھی اختیار حسین ابن علی کا ہے. حبیب المظاہر کا بچپنا ہے. میرے عزیزو، یہ دوست ایسے ہیں جن کا نام آتے ہی ساتھ انسان کے زبان پر آہ و فریاد اور آنکھوں میں آنسو. سنو گے جو بیدار ہے میرے عزیزو، جن کے دل محبت حسین سے لبریز ہے. بچپنا ہے، رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر رسول کے پاس بیٹھے ہیں. مظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا حسین سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین کے پاؤں سے جو خاک لگتی اسے اٹھا کے اپنی ہاتھ میں رکھ دے. کہا اس لیے کہ حسین اسے زندگی دینے والا. ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے عزیزو. جناب مظاہر نے رسول خدا کو دعوت دی تو حبیب نے بھی کہا تھا کہ آقا حسین آپ بھی اپنے نانا کے ساتھ آئیے. دن تاریخ معین ہو گئی. میرے عزیزو، مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، لہذا آپ آمادہ ہو جائیں. دن تاریخ معین ہو گئی. جناب حبیب نے مظاہر انتظار کر رہے ہیں. روایت میں کہ چھت پہ ہیں اور بچپنا ہے، پاؤں پھسلا زمین پہ گر گئے. حسین رسول خدا کے ساتھ پہنچے. گھر سے پانی آیا. حسین ابن علی پانی نہیں پی رہے. مظاہر کہتے ہیں نواز رسول پانی پی لے. کہ میں تو پانی اپنے دوست کے ہاتھ سے. مہمانداری یہ تھی مظاہر کی کہ وہ بتا نہیں رہے کہ میرا بچہ آپ کی انتظار میں مر گیا. جن تک بات پہنچے جنازہ چھپا کے رکھا تھا کہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے، لیکن حسین اختیار کل رکھنے والے ہیں. آواز دیتے ایسا نہیں ہوگا. کہاں ہے؟ آخر بتانا پڑا مظاہر کو کہ آپ کی محبت میں وہ جان دے گی. حسین حبیب کے سراہنے گئے. آواز دیا حبیب یہ تو بچپنے کی دوستی ہے، اسے تو ابھی آخرت تک نبھانا ہے، ابھی ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو. حبیب اٹھا. روایت میں ہے کہ حبیب کھڑے ہوئے. حسین بن علی کی محبت رہی یہاں تک کہ حسین کے سارے ساتھی موجود ہیں.
جناب مسلم کی شہادت جب ہوئی تو حسین ابن علی نے سب کے لیے علم بنائے تھے، سب کو علم تقسیم کیا، ایک علم بچ گیا۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا یہ علم مجھے دے دی، کہا نہیں، اس علم کا حقدار ابھی آنے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کس طریقے سے، اب تو دن آ گئے نا، یہ تو ہماری آسانیوں کے لیے ہم نے شہادت بانٹ لی، لیکن حسین کے دل سے پوچھو ایک دن میں ہم تھک جاتے ہیں نا۔ حبیب ابن ملاحب جیسا دوست، حبیب کے 11 لوگ خاندان کے بھائی بھتیجے، قیس ابن مصاحر سیلاوی، یہ سارے لوگ حبیب ابن ملاحب کے خاندان کے، جو حبیب کی آمادگی پہ شہید ہوئے حسین کی راہ۔ اور یہاں تک کہ بنی اسد کے لوگوں کو حبیب بن ملاحب نے اتنا تیار کیا کہ وہ کربلا آ رہے تھے، لیکن ارزخ نامی ملعون نے 4000 لشکروں کے ساتھ بنی اسد کے قافلے کو روکا، اور یہاں تک کہ بنی اسد کے لشکر کو پسپا کیا، ختم کیا، اور اکیلے حبیب بن ملاحب کیسے؟ ایک دن بیٹھے حسین سر جھکائے ہوئے، اب جو رونا چاہتے میرے عزیزوں، مجھے زور نہیں دینا ہے۔ جناب زینب پریشان، بھیا کیا بات ہے؟ کہ ظالم آ رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا بھیا حسین تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ شرم سنے گا، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے خط لکھنا شروع کیا، خط کا انداز ہی قیامت کا ہے میرے عزیزوں۔ حسین ابن علی کی طرف سے اِلَى رَجُلِ الْفَقِيهِ، حبیب جان بچانے کی کوشش نہ کرو، اس کا بدلہ میں اپنے نانا سے دلاؤں گا۔ حبیب میں آدھا میں گر چکا ہوں۔ نہیں میرے عزیزوں، ابھی آپ نے سلام سے پہلے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ سنا، خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اس وقت جو آپ کی دعائیں ہیں دلوں میں، پروردگار اسے پوری کر دے۔ خط مکمل ہو گیا، جناب زینب نے آواز دیا، بھیا کیا لکھا ہے؟ خط لینے کے بعد نیچے لکھتی ہیں العجل العجل یا حبیب۔ ارے زینب جسے بھائی کہہ کے بلائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ حبیب جلدی آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ماجایا حسین مارا جائے اور تمہارے آنے میں دیری ہو جائے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ رونق ہے مجلسوں کی، انہیں سلامت رکھے میرے عزیزوں۔ خط پہنچا، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، مجھے دہرانا نہیں میرے عزیزوں۔ ہاں خط پہنچا ہے، دق الباب ہو رہا۔ حبیب آئے کون ہے؟ دروازے پہ کھڑے۔ بیوی نے پوچھا کون آیا؟ امتحان اس گھر میں حسین کی محبت کتنی آئی؟ کہا حسین کا قاصد آیا۔ کہا میرے آقا حسین کیا چاہتے ہیں؟ کہا نرغہ آدھا میں دشمنوں کے درمیان گھر چکے ہیں، ہم سے مدد چاہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا حبیب پھر ارادہ کیا؟ کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا حبیب ہے وہ؟ نواز رسول بولا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں حبیب بیٹھو گھر میں جا رہی ہوں حسین۔ کبھی سوچو کیا میرا آقا حسین اتنا غریب ہو گئے؟ حبیب نے غلام کے ذریعے گھوڑا تیار کروایا، کہا فلاں جگہ انتظار کرنا۔ جب تھوڑی دیر ہوئی نا تو گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو۔ غلام نے مٹک گھوڑے سے کہا گھوڑے پریشان نہ ہو، دیکھو جانوروں میں قدر کی حسین کی، جو تھک گئے ہیں دعا مانگو کہ اللہ ہمیں حوصلہ دے دے، ہمیں گریہ کرنے کا۔ ہم اس ملک میں رہنے جہاں ہمیں ایک مجلس ملتی، باقی جگہوں میں 11-10 مجلسیں، کم از کم حوصلہ پورا ہو جاتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اس فرش عزا کو آباد و شاد رکھے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ظلمہ گھوڑے سے غلام کہہ رہا ہے کہ رو نہیں، پریشان نہ ہو، اگر میرے آقا کے آنے میں دیری ہو جائے گی تو میں تم پر سوار ہوں کہ حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ گھوڑا ہے میرے عزیزوں۔ حبیب نے سن لیا، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے، حبیب نکل رہے ہیں۔ ادھر حسین ابن علی نے آواز دیا بھئی عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر
میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیز، آپ سوچ رہے کہانی ہے، جسے کہانی کے اعتبار سے سن رہے ہیں، دل میں چوٹ لگے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے. حبیب المظاہر آ گئے. اما فضہ کون آیا ہے؟ حسین کا بچپنے کا دوست آیا. اما فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دینا. بس میرا عزیز، جس کے لیے میں نے زحمت دیا ہے. جیسے یہ سلام جناب زینب کو پہنچانا حبیب المظاہر کے، حبیب زمین پہ بیٹھ گئے، کچھ ریت اٹھائے سر پہ ڈالا، لقمت یداہو میں خط نہیں، اپنے رخسار پہ ماتم شروع کر دیا. ہائے وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں وہ جیسے غلام کو سلام کرے. دو روایتیں ہیں. حبیب نماز سے پہلے شہید ہوئے، کہتے ہیں محشر میں علی مرتضیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. حسین کے اوپر جان قربان کر دی ہے. میرے عزیزو، نہیں سمجھے جو لوگ آمادہ ہیں، ایک جملہ سنیں. جب حبیب المظاہر شہید ہو گئے، حسین نے بہت گریا. اس کا غم ہے جس پر حسین نے ماتم. کم از کم اپنے آنسو کو حسین کے ساتھ شامل تو کر دیں، اور نہ نکلے تو دعا مانگ لے کہ اللہ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جو ہمارے آنسو میں سخاوت کرنا. یہ وہ غم ہے. دو موقع ایسے آتے ہیں. ایک جناب سیدہ کے جنازے پر امیر المومنین نے کہا تھا اے میری آنکھیں میرے ساتھ سخاوت کرنا. اور ایک حبیب المظاہر کا غم ہے جس پر حسین غریب نے کہا میری آنکھیں میرے ساتھ سخاوت کرنا. میرا بچپن کا دوست چلا گیا. جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے. لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا. ایک لفظ ہے، کوفہ پہنچا. حبیب المظاہر کا ایک بیٹا ہے یوسف، اور دوسرا بیٹا طاہر. وہ تماشائی بن کر آیا. اب تھوڑا سا آپ آمادہ بھی ہو جائیں. تماشائی بن کر آیا، سروں کو دیکھتا جاتا ہے یوسف. ایک سر کے نیچے کھڑے ہو کے ظالم سے کہتا ہے اے ظالم، اے قاتل، یہ سر مجھے دے دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سر میرے بابا حبیب المظاہر کا ہے. یہ میرے بابا حبیب المظاہر کا سر ہے. کہا نہیں، یہ سر دربار میں جائے گا. جب نہیں ملا میرا عزیز، دو لفظ ہیں، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، اس لیے شہادت چھوڑ دی آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہ غم ہے کیا. کہا یہ سر دربار میں جائے گا، انعام ملے گا. یوسف اور طاہر روتے ہوئے اپنے گھر آئے، اور ایک مطلب دروازے پہ آکے کہتے ہیں اماں چلیے بازار میں بابا آئے ہیں. نہیں، خدا آپ کو آواز کو سلامت رکھے. اماں بازار میں چلیے بابا آئے ہیں. تو حبیب المظاہر کی بیوی کہتی ہے خاموش رہو میرے لال، میں حسین کی دوست کی بیوی ہوں اور تم مجھے بازار میں لے جا رہے ہو. ایک مرتبہ یوسف نے اپنے رخسار میں تماچے لگائے، آواز دی اماں آپ تو حسین کی دوست کی بیوی ہیں اور حسین کی بہنیں بازار میں آ گئے. بس ایک جملہ، خدا آپ کے اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے. ایک پتہ یوسف اپنے سارے ساتھی کو، بنی اسد کے تمام قبیلے والوں کو مسائل ہے، نہ رونا ہے، سر کو جھکا لیا کرو، دعا مانگا کرو. اے سیدہ، میری آنکھوں کے سامنے سے آپ کا رومال خالی نہ جائے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. میری شہزادی، ہاں آزادارو سنو گے. یوسف نے اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا. آباد یا نیزے لے لو، تلواریں لے لو اور خنجر لے لو، چلو بازار میں چلو. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ظالم سے یوسف کہتے ہیں یہ سر مجھے دے دے. کہا ابھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ سر دربار میں جائے گا. سنو گے؟ جو کہانی کے اعتبار سے سن رہے ہیں وہ بھی سن لے، کم از کم دعا ہو سکتا ہے دل میں اثر ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو ایک مرتبہ اس ظالم نے آواز دیا کہ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ سر دربار میں جائے گا، انعام ملے گا. تو ایک مرتبہ یوسف کے بچپن 7 سال کی عمر ہے، ایک مرتبہ معصوم لہجے میں آواز دیتے ہیں اے ظالم، تجھے معلوم نہیں جس کی اولاد موجود ہوتی ہے اس کے باپ کا سب دربار میں نے پڑھ دیا میرے عزیزو، جس کی اولاد موجود ہوتی ہے اس کے بابا کا سر دربار میں نہیں جاتا. آپ نے سن لیا یہ جملہ سیدہ سجاد نے سنا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اے بابا، اور تنہا آپ کا سر
آپ تمام خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. پتہ نہیں شمر کو کیسے رحم آ گیا, پتہ نہیں شمر کو کیسے رحم آیا. حبیب المظاہر کا سر اٹھایا اور یوسف کی گود میں دے دیا. میں نے پڑھ دیا میرے عزیزوں, پتہ نہیں کس طرح رحم آیا. جناب حبیب المظاہر کے سر کو اتارا نوکے نیزہ پر اور یوسف کے گود میں دے دیا. یہ منظر اونٹ کی پیٹھ سے بندھی ہوئی سکینہ دیکھ رہی تھی, آواز دے رہی تھی, اے بھیا سید سجاد, ارے یوسف کتنا خوش نصیب ہے, اس کو تھوڑی دیر ہونے تو اس کے بابا کا سر مل گیا. آئے سکینہ جن کا کرتا بھی جلا, رخسار پہ تماچے بھی لگے, پش پہ تازیانے بھی لگے, ارے ظالمون اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیا. میرا بابا جس پر رونے بھی نہیں دیا جاتا. اے حبیب تمہیں حسین کی دوستی مبارک ہو, لیکن حسین کے بچے کس طریقے سے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار حبیب المظاہر کی دوستی کا واسطہ ہمیں صحیح معنی میں حسین غریب کا دوست, محب, چاہنے والا بندہ بنا دے. پروردگار جس طرح حبیب المظاہر کو حسین غریب نے بلایا ہے, آپ نے بھی فرش اعضاء پہ ہمیں بلایا. حسین غریب تو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے, تو ہمیں ہدایت, ہمیں عزت, ہمیں شہرت, ہمیں رزق, ہمیں برکت, عنایتیں, جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اسے عطا فرما. یہ مانگنے میں کنجوسی نہ کریا کیے. روایت میں ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو دعا مانگی جاتی ہے, ان دعاؤں پہ آمین جناب سیدہ کرتی. فرش ادا کا واسطہ ہمارے مانگنے میں کمی رہ گئی, ہماری عبادت میں کمی رہ گئی. 4 دن گزر گئے عبادت میں, ہم صحیح طریقے سے رو نہ پائے. حسین آپ کو حبیب المظاہر کا واسطہ ہمارے دلوں میں طاقت, حوصلے, محبت, الفت پیدا کر دے, تاکہ ہمیں حسین میں اچھی طرح عبادت کر سکیں, نوحہ, ماتم, مجلس, گریہ سب کچھ کر سکیں. اس قوم کو آباد و شاد فرما, اس ملک میں عزادار جتنے ہیں ان کو بھی آباد و شاد فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی عزادار حسین رہتے ہیں, امام بارگاہ, علم, جلوس, قاضیہ, سب کی حفاظت فرما, ظالموں کو نصف و نابود فرما. عزاداری میں ہمیں اپنا وطن یاد آتا ہے. پروردگار جناب صغرا کے صدقے میں جو اکیلی سارے لوگوں کو یاد کرنے والی ہے, آپ کے وطن میں جو آپ کے رشتہ دار قرابت دار ہیں ان کے زندگی اور حوصلہ و ہمت عنایت فرما, تمام شر اور فساد سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار اپنے عزت جیسے عظیم دولت عنایت فرما, معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما, ہمارے ناسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ہمیں در حسین اور یاد حسین اور ذکر حسین مجلس سید الشہداء میں سخی بن کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام عصر علیہ السلام, مظلوم ترین ہستی زمانے کے امام, ان کے ظہور میں تعطیل فرما. ہم تمام غموں کو امام زمان کی خدمت میں پرسا دیتے ہیں. مولا غیبت کے دور میں ایسی مصیبتیں, کربلا میں, نجف میں, سامرہ, کاظمین میں, باقی تمام روزوں میں, اور خاص طور سے یہ مردہ دل ہو چکا ہے کہ ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں, نہیں مجلسیں ہو رہی ہیں تو شام میں بی بی زینب کے روزے پر, بی بی سکینہ کے روزے پر, اس مجلس حبیب المظاہر کا واسطہ شام کے راستوں کو کھول دے. زیارت گاہوں کے لیے ان ظالموں کو نصف و نابود فرما, ان روزوں کی حفاظت فرما, جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ماتم حسین.